بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی خوفناک اور تہلکہ خیز سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی سازش کی گئی ہے، اور یہ سازش کہاں کی گئی، کون کون اس میں ملوث ہے، اور یہ بات کیسے باہر آ گئی، اور اب اس سازش کو دبانے یا کچلنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس خبر کے بعد ملک میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ خبر باہر آ رہی ہے جب اس سے پہلے بھی ایسی ہی سازشیں کی جا چکی ہیں، اور ان سازشوں کی وجہ سے آج تک ملک جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے، اور جہاں پہ اور کئی بحران اور سنگین قسم کے حالات و واقعات ہمیں درپیش ہیں، وہیں اس قسم کی صورتحال اور فوج کے اندر سے ایسی خبروں کو آنا ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، جبکہ کمنٹس باکس میں آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اس کا بھی ضرور اظہار کریں۔ آرمی چیف کے خلاف حالیہ جو بغاوت کی سازش ہے، اس کی تمام تفصیلات آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پہلی سازش نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ان کے تقرر سے لے کے آج کے دن تک مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ ایک فیصلہ کر کے پاکستان کو جو ہے اس کی سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے ہر قسم کی جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان سے سمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں جو مافیاز ہیں، وہ بھلے وہ ڈالر مافیا ہو، وہ کوئی ذخیرہ اندوزی والا، خوراک کی ذخیرہ اندوزی کرنے والا مافیا ہو، وہ سمگلنگ کرنے والا مافیا ہو، وہ ڈیزل مافیا ہو، وہ پیٹرول مافیا ہو، وہ گیس مافیا ہو، جو بھی مافیاز ہیں ان کے خلاف بے رحم کارروائی کرنی ہے، اور وہ یہ کارروائی کر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی آگ سے کھیلنے کا فیصلہ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ آگ ہے غیر قانونی افغانوں کو پاکستان سے ان کے ملک افغانستان بھجوانا۔ اس فیصلے کے بعد بھی ان کے خلاف بہت سارے ایسے پاکٹس ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں نا، ان کی چھتر چھایا میں چل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جن جن چیزوں کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی تذکرہ کیا، میں نے جن مافیاز کا ذکر کیا، وہ سارے کے سارا پیسہ ہے وہاں سے، اور جو پیسہ یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں ان سے بڑا برداشت ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ جو ہے وہ آرمی چیف رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سیاسی مافیاز ہیں، وہ لوگ جو سیاست کے نام پہ پاکستان میں جو بغاوت کی سازشیں بناتے ہیں، جو لوگ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی نبرد آزما ہیں، جس کی تازہ مثال 9 مئی کے واقعات ہیں، جب ان بیسیکلی آرمی چیف کے خلاف یہ بغاوت کی ہی سازش تھی، اور اس کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ سارا ایکٹ کیا گیا کہ احتجاج جو سویلین ایریاز ہے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو کنٹونمنٹس کے ایریا ہیں اس کی طرف مارچ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے آرمی انسٹالیشن پہ باقاعدہ طور پہ حملے کر دیے جاتے ہیں، اور عوام کے ذریعے وہاں پہ گراؤ جلاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سازش یہ تھی کہ آرمی چیف کے خلاف جب اتنے لوگ نکلیں گے، وہ احتجاج کریں گے، تو فوجی جوان جو ہوں گے وہ یا تو پھر ان پہ فائر کریں گے، جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ ایک انارکی پھیلے گی، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی، یا پھر وہ اپنی جو سپیریئر لیڈرشپ ہے ان کے احکامات کو نہیں مانے گی اور بغاوت کر کے عوام کا ساتھ دے دے گی، اور اس طرح سے ملک میں بغاوت کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جب آرمی چیف صاحب کے تقرر کا وقت تھا، اس وقت بھی ایک سیاسی جماعت نے باقاعدہ طور پہ لانگ مارچ کیا، اور اس کا مقصد اب کھل گئی ہیں نا ساری چیزیں، کہ مقصد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو روکنا تھا۔ خیر، یہ تمام سازشیں تو کر دی ناکام۔ اب جو نئی سازش ہے، اس کا تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں اور اس کا انکشاف کہاں سے ہوا ہے، اس پہ آتے ہیں۔
تو جناب علی نئی سازش کے حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. یہ ٹویٹ ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ. اچھا میں اس بندے کو بھگوڑا کہتا ہوں اور اس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چول ہی ماری ہے. چول اس طرح سے ماری ہے کہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ یہ پاکستان کی آرمی کو سکینڈلائز کرتا ہے. یہ اس کے پاکستان کی آرمی کو جو ہے اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو جو ہے وہ بیہودہ قسم کے الزامات لگاتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے. اور اس بندے کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ مقصد ہے صرف اور صرف ایسی چیزوں کو ٹویسٹ کرنا کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری پیدا ہو, پاکستان کے عوام کو اپنے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے تحفظات پیدا ہوں, یہاں انسرجنسی کی صورتحال پیدا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمن بھارت کو ذرا خوشی مل جائے. یہ بندہ بھارت کی زبان بولتا ہے اور جو باتیں بھارت خود نہیں کہتا وہ اس چول کے ذریعے جو ہے وہ کروانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنی بدقسمتی اور المیہ ہے کہ اس بندے کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سولجر لکھا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ظاہر ہے نا یہ اس کا تعلق فوج سے رہا ہے. اور یہ بندہ بیرون ملک بیٹھ کے کبھی یہ ٹویٹس کرتا ہے کہ جی فوج کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ آرمی چیف کے خلاف فوجیوں نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. 83% فوج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کو نکالنے پر کور کمانڈرز نے موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ جناب علی موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے, اور اب تو اس نے اخیر کر دی ہے. اچھا اس بندے نے جو حالیہ ٹویٹ کیا ہے اپنے اس ٹویٹ میں یہ انگلش میں ہے, میں ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے اس کی اردو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے, ذرا مجھے بھی آسانی رہے. اچھا یہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے سینئر ذرائع نے وہ کہتا ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میجر جنرل کا وہ نام ایڈ کرتے ہیں جو کہ DGIP ہیں کاشف آزاد صاحب ISI کے, یہ اور ان سمیت دیگر لوگوں کے ساتھ مشاورت کی ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کی صورت میں DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عرف ہنی بنی کی بطور آرمی چیف تقرری کے امکان پر غور کیا گیا. یعنی کہ اس میں ان کی تقرری پر غور کیا گیا. اور اسی طرح اس ٹویٹ میں وہ آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے مختلف جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی رائے مانگی ہے کہ کیا ایسا شخص جس کو ایکسٹینشن دی گئی ہو وہ آرمی چیف بن سکتا ہے. اور وہ اپنی اس ٹویٹ میں ثبوت کے طور پہ کہتے ہیں کہ جناب علی اگر آپ نے ان معلومات کی تصدیق کرنی ہے تو آپ بٹالین 048 انٹیلیجنس کی جو ہے وہ ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کی وجہ سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور DGI کا جو کیمپ آفس ہے اس کی ان آؤٹ کا ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے, اور گزشتہ 1800 گھنٹے کا جو ریکارڈ ہے اور اس میں DGI سے جن جن لوگوں نے ملاقات کی ہے وہ کون سے لوگ ہیں ان سب سے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اچھا یہ وہ طویل دے رہے ہیں لیکن اس ٹویٹ کو اگر باقی ٹویٹس کے ساتھ ملا کے آپ دیکھیں تو جناب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس بندے نے کبھی بھی کوئی اس کے منہ سے خیر کی جو الفاظ ہیں وہ نہیں نکلیں گے. اس نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا. یہ بندہ اس کے نام کے ساتھ پاک آرمی کا نام لگتا ہے اور یہ باہر بیٹھ کے بیرون ملک بیٹھ کے اسی پاک آرمی کے خلاف سازش کر رہا ہے. اور اسی اب نہیں بلکہ عمران خان کے دور میں بھی یہ بندہ جو ہے اسی طرح کے کام کر رہا تھا. یہ عمران خان کا کی بورڈ واریر ہے. عمران خان کے لیے یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں. اور جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا تب بھی یہ اس وقت کی جو حالانکہ پہلے یہ جنرل باجوہ وغیرہ کی سپورٹ کرتے تھے, اس کے بعد یہ ان کے خلاف ہو گئے اور بعد میں موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسہ لے رہے ہیں, یہ سمگلنگ کا پیسہ لے رہے ہیں, حالانکہ وہ بندہ سمگلنگ کو ختم کرنے کے در پہ ہے. وہ بندہ پاکستان کو اس کے صحیح مقام کی طرف لے جانے کے در پہ ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کشکول توڑ دے. لیکن ان کی وہ کہتے ہیں ان کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو پروجیکٹ عمران کے ذریعے پاکستان پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کی جو نظریاتی اور حساس قسم کی جو سرحدیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پاک آرمی کو ٹارگٹ کر کے فوج کو کمزور کریں، فوج میں گروپ بندی کو جو ہے وہ تقویت دیں سوری آج ذرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اور فوج میں اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف جو ہے بغاوت کو ابھاریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی 9 مئی کو بھی اس طرح کے انہوں نے واقعات کیے، اس سے پہلے تسلسل سے ان کی آپ ٹویٹس چیک کریں، یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں لوگ، اور اب بھی ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوج کو کمزور کریں گے تو پروجیکٹ عمران دوبارہ مسلط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مضبوط اور با اختیار آرمی چیف کی موجودگی میں ان کے یہ گل کھلتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اور بالکل آخر میں ایک بار پھر پاک فوج کے اور ہمارے جو DGISI ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب ہیں، ان سے یہ اپیل بھی ہے کہ ان لوگوں کا کچھ کریں، ان لوگوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر ان کے خلاف کیوں نہیں آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کرتے، کیوں نہیں برطانوی حکومت سے بات کی جاتی، اور اس بندے کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے، اور یہ کیوں جنرل ندیم انجم کا نام ہی کیوں انہوں نے پٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کا جو قریبی جرنل ہے وہ ندیم انجم ہے، تو لہٰذا ندیم انجم نواز شریف کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ایک طرح سے مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ ملک میں جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام پیدا ہو، لوگ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ بھی آپس میں لڑیں اور فوج میں بھی آپس میں جو ہے بغاوت پیدا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ایسی گھٹیا قسم کی ٹویٹس اور انفارمیشن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔